پبلک یونیورسٹیز نے کچھ اس پہ کام نہیں کوئی کیا؟ بھی کوشش اتنے نہیں سالوں میں کی. کچھ کام نہیں کیا. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, اگر مثال دوں کہ ایک عادت ہو گئی ہے بوتل سے دودھ پینے کی, اور یعنی سائز بہت بڑا ہو گیا ہے, اور اس کے باوجود بوتل پکڑے ہوئے ہیں, اور اسی میں چھوٹی بوتل سے کہتے ہیں یہاں سے. امریکہ کا میں بتا رہا ہوں, اور دوسرے ملکوں کا جو ہیڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا وائس چانسلر ہوتا ہے, وہ 40% وقت صرف اس چیز پر صرف کرتا ہے کہ فنڈز کے دوسرے سورسز کیا ہیں. صحیح. وہ انڈسٹریل سے ملتا ہے, وہ ایلمنائی سے ملتا ہے, وہ ان لوگوں سے ملتا ہے جو کہ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی والد کے نام, والدہ کے نام. تو یہ بہت بڑا سورس ہے. ابھی آئی بی اے کا تو میں نے بتایا, لیکن ابھی 1 ارب روپیہ آئی بی اے کو دیا ہے. 1 ارب روپیہ دیا ہے آئی بی اے. تھوڑا سا ابھی رننگ آف ٹائم, ڈاکٹر اخلاق صاحب کا بھی ویو چاہوں گا تھوڑا سا. آئی گیس ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. ریجنل کمپیریزن بھی میں چاہوں گا آپ کر لیں, ہمیں بتائیے کہ جو ہم اوبیسلی میں آپ کو ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے, لیکن ریجن میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ ریجن میں آپ کو بتا دوں, چند ممالک کی مثال میں آپ کو دے دیں. دیکھیے پاکستان ہمارا جو ہے خرچ کرتا ہے تقریباً 2% آف دی GDP, ٹھیک ہے. اسی کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پاس ملیشیا ہے, وہ اسپینڈ کرتا ہے 6.2%. تھائی لینڈ جو ہے وہ 7.2% کرتا ہے. انڈیا 3.8% کرتا ہے. تو بنگلہ دیش ہم سے زیادہ کرتا ہے, نیپال ہم سے زیادہ کر رہا ہے. اب میں بتائیے کس ملک سے آپ سے 2 چیزیں, ایک تو ایلوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اسپینڈنگ کرتے ہیں, اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرتے ہیں, یہ یوٹیلائزیشن اور پہ ذرا مانیٹرنگ بتائیے. کرتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں, الوکیٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے نہیں کہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اسکولوں میں, کالجوں میں ہم یہ دیکھیں کہ بھائی جائیے آپ, اسکول بنا ہوا ہے, وہاں پرنسپل اپائنٹ کرتے ہیں, ٹیچر اپائنٹ کرتے ہیں, وہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں وہاں پہ, کوئی مانیٹرنگ. میں نے منسٹر صاحب سے کہا تھا, ایجوکیشن کے پیر صاحب سے, کہ بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کراتے, آپ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, آپ کے پاس پوری انسپیکشن ٹیم ہے, آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, وائی ڈونٹ دے گو اینڈ ٹریول ٹو دی ایریاز. آپ کو ہر مہینے 2 مہینے میں لا کے رپورٹ دیں. اگر یہ شروع کر دیں مانیٹرنگ, تو میں سمجھتا ہوں 50% آپ کا اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا. ابھی تو یہ حال ہے کہ آپ کسی کالج میں چلے جائیں, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, کسی کالج میں آپ کو ٹیچر نہیں ملے گا 1-2 کے علاوہ. سب لوگوں نے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز بنا لیے ہیں, کالجز سب بند پڑے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, اور ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں. ہم اساتذہ بھی اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہیں کہ ہم نے آج یہ اپنا جو بنایا ہوا ہے حال. والدین کیا کریں, والدین کہتے ہیں صاحب کالج میں پڑھائی نہیں ہوتی, ہم بچوں بیچارے ٹیوشن سینٹر میں بھیجتے ہیں بچوں کو. آئی تھنک ویو رن آف ٹائم. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب اور ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب. کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی اور کافی چیزوں پہ بات ہوئی ہے. اوبیسلی حکومت کا ایٹیٹیوڈ تو ہم سب کے سامنے ہے ہی, ایجوکیشن اس ملک میں کبھی بھی پرائیورٹی نہیں رہا, اور ایسا لگ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم مزید اس ایشو پہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے پرائمری اور ہائر ایجوکیشن کا بھی کمپیریزن کیا, 100 روپے پر چائلڈ ورسز 2.2 ملین پر PhD. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو دونوں حضرات نے ریز کیا, گورنمنٹ کے علاوہ جو فنڈز ہیں وہ بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں, کچھ اور ذریعے ہیں جہاں پہ فوکس بالکل نہیں کیا جا رہا. تو اس پہ بھی ضروری ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز کے چانسلرز ہیں ان کو فوکس کرنا ہوگا, اور ٹیچرز ہی اویلیبل نہیں ہوتے, یہ ایک اور بنیادی مسئلہ. تو جو کرپشن ہے اس سیکٹر میں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ملک کی حکومت کی تو بات کی جاتی ہے, لیکن ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کرپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, وچ از ویری سیڈ. ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس حوالے سے کافی سیکھا ہوگا. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ میں فرق آئے گا گوئنگ فارورڈ. فی الحال لائیو وائر ان فوکس میں اتنا ہی. فرقان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے B+.